جی آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں منتخب ارکان اسمبلی نے جو ہے وہ حلف لیا ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کے بینچوں پہ مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف اور نیشنلسٹ پارٹی جو بلوچستان کے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ یہاں پہ جو حکومت میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، کاف اور MQM کے لوگ جو ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کے اجلاس میں بہت زیادہ شور شرابہ بھی ہوا، ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے ارکان نے جو ہے وہ بھرپور احتجاج کیا۔ آج کے اجلاس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یا حکومت ہے، یہ اپنا وقت پورا کر بھی پائے گی کہ نہیں، کیونکہ جو اپوزیشن کے جو ہے بہت زیادہ اعتراضات ہیں دھاندلی کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی مقررہ وقت پوری نہ کر پائے، اور اس کی وجوہات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے اس میں معاشی مسائل جو ہے وہ بڑھیں گے جب IMF سے قرضے بھی لیں گے، اس کے بعد مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی۔ دوسری جو بات ہے یہ ہے کہ یہاں پہ جو اپوزیشن کے جو اراکین ہیں وہ موجودہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، کام نہیں کرنے دیں گے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تحریک انصاف جب حکومت میں بھی تھی تو وہ بجائے حکومت کرنے کے وہ ایک اپوزیشن کی کا جو کردار تھی وہ ادا کرتی تھی، ایک ایگریسو رول جو ہے وہ ان کا ہے، اور یہ ان کے بالکل نیچر میں ہم نے دیکھا کہ 2013 سے تحریک انصاف جب اپوزیشن میں بھی تھی، دھرنوں وغیرہ کی انہوں نے سیاست کی، حکومت کو مفلوج بنائی رکھا۔ اس کے بعد جب 2018 کے بعد جب یہ حکومت میں بھی آئے تو وہ بجائے یہ کہ وہ حکومت سازی کرے، ملکی معاملات کو بہتر کی طرف لے جائے، وہ ایک طرح کی جو ہے وہ اسی وقت بھی جب حکومت میں تھے وہ بھی وہ ایک اپوزیشن کی موڈ کی طرف وہ حکومت کر رہے تھے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ حکومتی پارٹی ہے، وہ اسی طرح لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ابھی تک جو ہے وہ احتجاج اور ایک جارحانہ موڈ میں تھے۔ اب چونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جیلوں میں ہے، بہت سے ان کے لیڈران کے اوپر مقدمات ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے احتجاج کو فیول مہیا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا، اپوزیشن احتجاج کرتی رہے گی اور حکومت کو کام کرنے نہیں دے گی، اور آئین سازی پہ کوئی اس طرح کے کام نہیں ہوں گے کہ یا ہم بہتری کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں یا حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جب مشرف نے جب حکومت کی تشکیل دی تھی تو اس وقت جو انہوں نے وزیر اعظم کو جو ہے وہ نامزد کیا تھا تو وہ صرف ایک ووٹ سے جو ہے وہ جیتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ پورا سال جو ہے اس حوالے سے احتجاج اپوزیشن پارٹیوں کا جاری رہا ہے، لیکن حکومت چلتی رہی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہمیشہ سے جب پہلا اجلاس ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ جب عمران خان نے 2018 میں جو الیکشن جیتا تھا اور جب یہ تقریر کرنے آیا تھا تو اس کو اپوزیشن نے تقریر نہیں کرنی دی تھی، اور اس وقت بھی بہت شور شرابہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان اس بات کو لے کے کافی سیریس رہا تھا، اور انہوں نے اپوزیشن کے خلاف کافی انتقامی کارروائیاں کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بحیثیت وزیر اعظم ان کو تقریر نہیں کرنی دی گئی تھی۔ تو یہ چیزیں، یہ احتجاج جو پہلے جب آپ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور نومنتخب اراکین آتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں ضرور ہوتی ہے، لیکن اب جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ اب ہمارے جو معیشت کے جو مسائل ہیں وہ اس طرح کا احتجاج بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو کوئی بھی چیزیں ہوں اس میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آگے ان کی حکومت آتی ہے تو اگر حالات معاشی طور پر بد سے بدتر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ ادارے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ہے، اس میں جو بلاول بھٹو کا جو بیان ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم معاشی طور پر اور سیاسی طور پر مفاہمت کے طرف جانا چاہیے، اور اپوزیشن کو سے بھی ہم بات کریں گے تو میرے خیال میں یہ چیزیں اگر اپوزیشن اور
حکومتی پارٹیاں ملکی مفاد کے حوالے سے، ملکی معیشت کے حوالے سے ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو اس سے ملکی معیشت کے لیے بہتری پیدا ہوگی۔ اور اگر احتجاج کی طرف جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کی طرف جاتے ہیں اور حکومت کو کام نہ کرنے کے لیے جو ہے ان کو روکنے کے لیے اپنے تمام انرجی ضائع کریں گے، تو پھر ملک کے جو حالات ہوں گے وہ جو ہے بد سے بدتر ہی ہوتے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں جو اس وقت جو ملکی معیشت ہے، ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، ان کو اس چیز پہ سمجھنا چاہیے کہ ملکی مفاد مقدم ہے بحیثیت ان کے جو ذاتی سیاسی مفادات کے مقابلے میں۔ اب جو سب سے بڑی بات ہے کہ اپوزیشن یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس 160 سے 180 تک جو سیٹیں تھیں اور اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور ان کو ہرایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ان کے ان الزامات کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جو سیٹیں یہ بتا رہے ہیں اس پر بھی بہت سے لوگ متفق دکھائی نہیں دیتے۔ اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں دھاندلی نہیں ہوئی ہو۔ 2018 میں بھی اسی طرح جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی تھی اور عمران خان کو جس طرح لایا گیا تھا وہ سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ان کی حکومت کو چلنے دیا گیا تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت تھی، عمران خان کی جب حکومت لائی گئی تھی تو اس وقت یہ واحد حکومت تھی پاکستان کی تاریخ میں جس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور جو ہے وہ سپورٹ حاصل تھی، میڈیا کی سپورٹ حاصل تھی، اور خاص کر جو جوڈیشری کی طرف سے جو ہے ان کو مکمل سپورٹ حاصل تھی، بلکہ ISPR کی طرف سے بیانات صحافیوں کو دیے گئے ہیں کہ آپ ان کو 6 مہینے، 9 مہینے، سال، 2 سال آپ دیں اور پھر آپ جو ہے ان کے اوپر تنقید کریں۔ اب سٹارٹ میں ان کے اوپر آپ تنقید نہ کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان کی حکومت نے 3 سال مکمل کیے تو ہم نے دیکھا کہ عوامی سطح پر ان کی جو ہم نے دیکھا ہے کہ پسندیدگی کی جو لیول ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے تھے۔ مہنگائی بڑھی تھی ان کے دور میں، بہت سے مسائل بڑھے تھے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب ضمنی الیکشنیں ہوئی ہیں تو تمام کے تمام الیکشنیں یہ ہار گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایون KPK میں بھی یہ جو ان کی اپنا علاقہ ہے وہاں سے بھی یہ ضمنی الیکشنوں میں ہار گئے تھے۔ لیکن بعد میں پھر جس طرح ان کو حکومت سے نکالا گیا اور جس طرح انہوں نے ایک بیانیہ تشکیل دیا کہ بین الاقوامی طاقتیں ان کے حکومت کو نکالنے کے حوالے سے تھی، تو پھر لوگوں میں ان کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ پھر ایک پسندیدگی کی لہر آئی، اور یہ جو بیانیہ قائم کرنا چاہتے تھے اس میں یہ کامیاب رہے۔ تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کو ایک بہت بڑا جو ہے فیکٹر جاتا ہے کہ جنہوں نے ان کے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ دوسری جو موجودہ حکومت کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے اس میں اگر ہم پاکستان پیپل پارٹی کی بات کریں تو انہوں نے اس الیکشن میں بہت زیادہ گین کیا ہے۔ پچھلے الیکشن کے مقابلے میں انہوں نے سیٹیں زیادہ جو ہے وہ جیتی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ملک بھر میں جو ہے انہوں نے انتخابی مہم بڑی گرم جوشی سے چلائی، لوگوں کے ساتھ پبلک ٹو پبلک انہوں نے کنٹیکٹ کیا، بہت بڑے جلسے کیے، جبکہ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے اس طرح سے الیکشن کمپین نہیں چلائی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ سمجھ آتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات ہو گئی ہے، حکومت انہی کی آئے گی، تو انہوں نے عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ استوار رکھنا جو ہے وہ مناسب سمجھا، اور اس کے نتائج ان کو جو ہے انتخابات میں بھی دیکھنے کو ملے۔ اور میرے خیال میں یہی مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جو ہے آن بورڈ لیتے، عوامی سطح پر وہ جس طرح پیپل پارٹی ایکٹیو ہوئی، اگر مسلم لیگ نون بھی ہوتی تو میرے خیال میں جو موجودہ نتائج ہے اس سے وہ کہیں بہتر نتائج اخذ کر سکتے تھے۔ اب جو بنیادی سوال ہے کہ حکومت جو ہے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے جو مراحل ہیں یہ کل ہوں گے، اور اتوار کو وزیر اعظم کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس ہوگا قومی اسمبلی میں۔ اس کے بعد جب حکومت فورم ہوتی ہے تو ان کو کیا مشکلات درپیش ہوں گے۔
میرے خیال میں تو ان کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوگا، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ دو قسم کے چیلنجز ہیں۔ ایک یہ کہ اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اپوزیشن کو کیسے یہ قابو میں رکھ سکتے ہیں، اپوزیشن کو کیسے یہ جو ہے اپنے ملک کی معاشی جو اصلاحات ہے اس حوالے سے اپنے ہمنوا بنا سکتے ہیں، اور دوسری بات ملک کی معیشت کے حوالے سے ان کے جو اہم فیصلے ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر یہ ڈیل کرتے ہیں، اس کے بعد جو مہنگائی کی لہر آئے گی اس کو یہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر ان کی حکومت کا دار و مدار ہوگا کہ کس طرح یہ مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح یہ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کس طرح یہ اپوزیشن کو ڈیل کرتے ہیں۔ دوسرا بھی ایک بہت اہم چیز ہے، ایک فیکٹر ہے کہ جو اپوزیشن کلیم کرتی ہے کہ ان کی جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے، تو یہ ان کو اس دفعہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو سیاسی بیانات کے بجائے اگر یہ کارکردگی دکھاتے ہیں تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں تک اس بیانی کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ موجودہ حکومت جو اپنی کارکردگی نہیں دکھاتی معیشت کے شعبے میں، مہنگائی کے شعبے میں، تو میرے خیال میں پھر جو اپوزیشن کیا جو وہ کہتی ہے کہ یہ جو مینڈیٹ جعلی ہے اس پر عوام بھی اس کا ساتھ دے گی۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو فوکس ہوگا وہ کارکردگی ہوگی، اور اگر کارکردگی نہیں دکھائے گی تو یہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر چل پائے، اور سال سے 2 سال تک مشکل سے میرے خیال میں یہ حکومت چل پائے گی۔ لیکن اگر وہ کارکردگی دکھاتی ہے، ملکی معیشت میں بہتری لاتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کر لے۔ اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ملک کی معیشت اور اپوزیشن کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، یہ دو ایک اہم نکتے ہوں گے جس کے اوپر ان کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ آئی ایم ایف کے اس میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو مہنگائی کی لہر ہوگی اس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں، یہ اس جو نئی حکومت ہے ان کے لیے بہت بڑی چیلنج ہوگی۔ اب سے میرے خیال میں کوئی 2-3 مہینے کے بعد جون کے مہینے میں بجٹ آنے والا ہے، اور جو سب سے بڑا آبسٹیکل ہوگا وہ یہ بجٹ ہوگا۔ اور یہ بجٹ جو ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں اگر وہ کوئی اچھا بجٹ پیش کرتے ہیں تو اس حکومت کو کچھ نہ کچھ سطح پر عوامی پذیرائی بھی حاصل ہوگی اور ریلیف بھی حاصل ہوگا، اور اگر بجٹ میں وہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا تو اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس حکومت کے چیلنجز میں بہت اضافہ دیکھنے میں آئے گا اگلے کچھ مہینوں میں، اور ان کو اگر کارکردگی کی بنیاد پر اگر یہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا پائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت بہت زیادہ دیر تک چل پائے گی۔